وہ خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس وقت اس فلیٹ میں صرف 7 افراد موجود تھے، ایک نکاح خواں، 2 گواہ، ابتسام کے چند قریبی دوست، خود ابتسام اور ثانیہ۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اگرچہ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہونا چاہیے تھا، مگر حالات نے اس خوشی کے ساتھ بے شمار اندیشے بھی جوڑ دیے تھے۔ ثانیہ کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر آج کی یہ بات گھر والوں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ خاص طور پر ابتسام کے والد کو کتنا صدمہ پہنچے گا؟ اس نے بے چینی سے ابتسام کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، کیا ہم واقعی ٹھیک کر رہے ہیں؟ چچا کو معلوم ہوگا تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے گھر میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ ابتسام نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ماں کا رویہ جانتی ہو، وہ کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گی۔ جب ابا نے ان سے اس بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے بہت سخت رد عمل دیا تھا۔ اگر ہم انتظار کرتے رہے تو شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے۔ ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے پھر مناسب وقت پر میں سب کو سچ بتا دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی ہمیں ایک دوسرے کو دور نہیں کرنے دوں گا۔ میں تمہیں وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ ابتسام کی باتوں میں ایسی سچائی اور محبت تھی کہ ثانیہ کے تمام خدشات آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ وہ پہلے ہی اپنے دل کا فیصلہ کر چکی تھی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ چند لمحوں بعد نکاح خواہ نے رسمی کارروائی شروع کی اور اسی سادہ سے فلیٹ میں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، کمرے کا ماحول بدل گیا۔ دوستوں نے مبارکباد دی، دعائیں دیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں کی دعا آج قبول ہو گئی ہو۔ اسے اپنا من چاہا ساتھی مل چکا تھا، ایک ایسا شخص جو اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ نکاح کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ابتسام نے خاص طور پر ثانیہ کی پسندیدہ ڈشز منگوائی تھیں۔ وہ ہر لمحے اس کا خیال رکھ رہا تھا، کبھی اس سے پوچھتا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور کبھی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا۔ اگرچہ ثانیہ جانتی تھی کہ ابتسام اپنے بھائی کی طرح مضبوط مزاج نہیں تھا اور اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت وہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ محبت ہر مشکل کو آسان بنا دے گی۔ رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ کمرے کی خاموشی آج اسے تنہائی کا احساس نہیں دلا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا۔ اب وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آج سے وہ کسی کی امانت، کسی کی ذمہ داری اور کسی کے خوابوں کا حصہ بن چکی تھی، اور یہی احساس اس کے دل کو ایک انوکھی خوشی سے بھر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ کچن میں چولہے پر چائے، برتنوں سے اٹھتی بھاپ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ثانیہ ایک ہاتھ سے پراٹھے بیل رہی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ سے چائے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ گھر کے تمام افراد کے ناشتے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی، اور ذرا سی دیر یا غلطی بھی اسے چچی کے غصے کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی کیونکہ چچا اور ابتسام کے دفتر جانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اگر ناشتہ وقت پر تیار نہ ہوتا تو چچی کا طوفان برپا ہونا یقینی تھا۔ اسی دوران اسے اچانک اپنے کمر کے گرد کسی مضبوط بازو کا حصار محسوس ہوا۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابتسام ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر فوراً بولی۔ کوئی ہمیں دیکھ لے گا۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا جیسے ابھی کوئی اندر آ جائے گا۔ ابتسام نے مزید قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تو دیکھ لینے دو، اللہ نہ کرے۔ ثانیہ تقریباً سرگوشی میں چیخی، آپ کو اندازہ بھی ہے اگر چچی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ابتسام ہنس پڑا۔ تم میری ماں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟
वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है, बस ज़बान की थोड़ी सख्त है। सानिया के हाथ रुक गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इब्तिसाम सिर्फ अपनी माँ का वो रुख जानता है जो एक माँ अपने बेटे को दिखाती है। वो ये नहीं जानता था कि उसी औरत ने सानिया की ज़िंदगी कितनी मुश्किल बना रखी थी। कितनी बार मामूली गलतियों पर उसे भूखा रखा गया था, कितनी बार सबके सामने उसकी तजलील की गई थी, कितनी बार उसकी आंखों में आंसू ला कर भी कोई रहम नहीं किया गया था। लेकिन ये सब बातें वो इब्तिसाम को कभी पूरी तरह बता ही नहीं पाई थी। अब ऐसे खामोश क्यों हो गई हो? इब्तिसाम ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। सानिया ने फौरन खुद को संभाला। ठीक है, फिर मैं अभी चच्ची को यहीं बुला लेती हूँ। इब्तिसाम की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। क्या? जी हाँ, सानिया ने संजीदगी से कहा, और आप भी अपना हाथ इसी तरह मेरी कमर पर रखकर खड़े रहिएगा। फिर जो सवाल वो करेंगी उनके जवाब भी खुद दीजिएगा। चंद लम्हों के लिए इब्तिसाम के चेहरे के तासुरात देखने के काबिल थे। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह। सानिया की हंसी निकल गई। इब्तिसाम ने मसनूई नाराज़गी से उसे देखा। बड़ी ख़तरनाक औरत हो तुम। मैं नहीं, आपकी वालदा ख़तरनाक हैं। इस बार दोनों हंस पड़े। कुछ लम्हों के लिए किचन का बोझल माहौल खुशगवार हो गया। इब्तिसाम दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी कंपनी की तरफ से बैरून मुल्क जाने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों में उसे कई महीनों के लिए बाहर जाना था। इसी वजह से वो सानिया के दिल में अजीब बेचैनी थी। वो जितना करीब सफ़र का वक्त आता देखती उतना ही खौफज़दा हो जाती। इब्तिसाम, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, मेरा दिल आपके जाने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। इब्तिसाम के चेहरे पर नरमी आ गई। क्यों? क्योंकि आपको चच्ची को सब कुछ बता देना चाहिए। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। हम मज़ीद ये बात नहीं छुपा सकते। इब्तिसाम खामोश हो गया। सानिया ने उसकी तरफ देखा। अगर किसी ने हमें यूं देख लिया तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं होगा। इब्तिसाम ने हमेशा की तरह एतमाद से कहा। हम सब ठीक कर लेंगे। आप हर बार यही कहते हैं, क्योंकि यही सच है। सानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, सच ये है कि मैं हर वक्त डरी हुई रहती हूँ। उसकी आवाज़ भरा गई। मुझे लगता है जैसे हर वक्त कोई हमें देख रहा है, जैसे किसी भी लम्हे सब कुछ सामने आ जाएगा। इब्तिसाम ने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। मैं हूं ना, यही तो मसला है। वो बेख्तियार बोल उठी। आप चंद दिन बाद चले जाएंगे और मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। इब्तिसाम के चेहरे की मुस्कुराहट मद्धम पड़ गई। अगर अभी अम्मी को सब बता दिया तो उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। आपको सिर्फ अपने ऊपर आने वाले गुस्से की फिक्र है। सानिया के दिल के शिकवे ज़बान पर आ गए। आप उनके सगे बेटे हैं। 4 दिन नाराज़ रहने के बाद वो आपको माफ़ कर देंगी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का क्या? इब्तिसाम खामोशी से सुनता रहा। आपको अंदाज़ा भी है कि यहाँ एक एक दिन मेरा कैसे गुजरता है? उसकी आवाज़ लरज़ने लगी। मैं हर वक्त खौफ में रहती हूँ। हर वक्त ये डर लगा रहता है कहीं कोई हकीकत जान ना ले। इब्तिसाम ने उसके करीब होते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? सानिया ने फ़ौरन सर उठाया। ऐसी बात नहीं है। फिर मुझ पर भरोसा करो। उसने नरमी से कहा। मैं तुम्हें इस घर में बहू और बेटी का वो मुकाम देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। वो चंद लम्हे खामोश रहा। तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो सानिया। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सानिया की आंखें भर आईं। बस कुछ वक्त और। इब्तिसाम ने कहा। मैं वापस आते ही सबको सच बता दूंगा। हमेशा की तरह वही वादा, वही इंतज़ार। सानिया ने दिल ही दिल में एक आह भरी। अचानक बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों चौंक गए। अगले ही लम्हे चच्ची किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। इब्तिसाम, उनकी आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हारे दफ्तर का वक्त निकला जा रहा है। चच्ची ने शकी नज़रों से पहले अपने बेटे को देखा, फिर सानिया को, और सानिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और ए लड़की, चच्ची की तेज़ आवाज़ उसकी तरफ मुड़ी। ज़रा हाथ तेज़ी से चलाया करो। उनकी नज़रें
चंद लम्हों तक दोनों के चेहरों पर घूमती रही। इब्तिसाम वाज़ेह तौर पर घबरा गया था। जी अम्मी, वो कहकर फौरन वहाँ से निकल गया। सानिया ने हैरत और दुख से उसे जाते हुए देखा। एक लम्हे में वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। अब चच्ची के तमाम सवालात, तमाम शक और तमाम नज़रों का सामना सिर्फ इसे करना था। चच्ची अभी तक इसे गौर से देख रही थी और वो सर झुकाए खड़ी थी। उसके दिल में अचानक एक शिकवा उभरा। अगर वो शख्स वाकई इससे इतनी मोहब्बत करता है तो ऐसे वक्त में इसे तन्हा क्यों छोड़ देता है? क्यों हर बार मुश्किल घड़ी में वही अकेली रह जाती है? क्यों हर बार मोहब्बत के दावे तो साथ होते हैं, लेकिन उन दावों की हिफाजत करने वाला शख्स चंद कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है? चच्ची की आवाज़ फिर उसके कानों में पड़ी और वो चौंक कर हाल में वापस आ गई। मगर उसके दिल में पैदा होने वाला सवाल अब पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका था। इब्तिसाम के जाने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे और सानिया उसका सामान समेटते हुए बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। अलमारी के सामने बैठी वो एक एक कपड़ा तय करके सूटकेस में रख रही थी, मगर उसके हाथ बार बार लरस जाते थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल मुसलसल किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा हो। आप ये डील ख़त्म क्यों नहीं कर देते? उसने नम आंखों के साथ इब्तिसाम की तरफ देखा। आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता क्या? इब्तिसाम जो अपनी फाइलें तरतीब दे रहा था मुस्कुरा दिया। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए सालों इंतज़ार करते हैं। वो उसके करीब आकर बैठ गया। और मुझे ये मौका नौकरी के बिल्कुल शुरू में मिल गया है। सोचो, इससे हमारा मुस्तकबिल कितना बेहतर हो जाएगा। उसने नरमी से इसके हाथ अपने हाथ में लिए। कुछ अरसे बाद मैं तुम्हें भी अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, फिर हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। सानिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दिल का खौफ कम ना हुआ। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। उसकी आवाज़ भर्रा गई जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इब्तिसाम ने मोहब्बत से उसके माथे को छुआ। तुम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। फिर हंसते हुए बोला, बस चंद महीनों की बात है, वापस आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। अम्मी अब्बू को भी सब सच बता दूंगा। वो खामोश हो गई। यही जुमला वो कई महीनों से सुनती आ रही थी। सब ठीक हो जाएगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन रवानगी का वक्त आ गया। घर के सब अफराद इब्तिसाम को रुखसत करने के लिए मौजूद थे। चच्चा बार बार नसीहतें कर रहे थे, जबकि चच्ची बेटे की जुदाई के ख्याल से उदास नजर आ रही थी। सानिया सबसे अलग एक कोने में खड़ी थी। उसका दिल चाहता था कि वो भी सबकी तरह आगे बढ़े, उससे बात करे, उसके लिए दुआएं करे, उसे अलविदा कहे, मगर उसके पास ये हक नहीं था। वो उसकी बीवी थी, लेकिन किसी के इल्म में नहीं। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर रोक नहीं सकती थी। उसे गले लगाना चाहती थी, मगर ऐसा कर नहीं सकती थी। उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी आई थी। इब्तिसाम जाते जाते एक लम्हे के लिए पलटा। उन दोनों की नज़रें मिली। उस एक नज़र में हज़ारों बातें थीं, तसल्ली भी, वादे भी और जुदाई का दर्द भी था। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद सानिया भी अपने कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि चच्ची की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये बेटा मेरा जा रहा है और आंखों में आंसू तेरे आ रहे हैं। सानिया चौंक कर रुक गई। चच्ची शकी नज़रों से उसे देख रही थी। बहुत कुछ समझ बैठी हूँ मैं। उनके लहजे में तंज था। वापस आएगा तो फौरन इसका रिश्ता तय कर दूंगी। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ये सुनकर सानिया के कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चच्ची के अल्फाज किसी खंजर की तरह उसके सीने में उतरते जा रहे थे। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और अपने कमरे में चली गई। उसे मालूम नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए इससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक खबर संभाल रखी है। 2 दिन बाद शाम का वक्त था। घर मामूल के मुताबिक खामोश था कि अचानक दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। चच्चा जल्दी जल्दी बाहर गए। कुछ ही लम्हों बाद घर में कयामत बरपा हो गई। चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी। लोग भागते हुए अंदर आ रहे थे। किसी ने बताया कि जिस तैयारे में इब्तिसाम सफ़र कर रहा था वो हादसे का शिकार हो गया है। सानिया के कानों में जैसे धमाका हुआ। दुनिया उसके गिर्द घूमने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। नहीं,
اس کے لبوں سے بمشکل نکلا، مگر حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ ابتسام اب کبھی واپس نہیں آنے والا تھا۔ وہ ساری امیدیں سب ایک لمحے میں راکھ ہو چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب اس کی میت گھر لائی گئی تو پورا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ثانیہ دور فرش پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خشک تھیں اور وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، جیسے صدمہ آنسوؤں سے بھی بڑا ہو۔ اس کی نظریں مسلسل ابتسام کے بے جان چہرے پر جمی تھی، وہی چہرہ جو چند دن پہلے مسکرا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا، وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ واپس آ کر سب ٹھیک کر دے گا، مگر اب وہ خاموش تھا، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ ثانیہ نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آخر کار آنسو بہنے لگے۔ ابتسام چلا گیا تھا، مگر اس کی نشانی ابھی اس کے وجود میں زندہ تھی۔ دوسری طرف چچا کا حال دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ چند دنوں میں وہ جیسے کئی سال کے بوڑھے ہو گئے تھے۔ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا کسی باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دیور بھی اپنی تعلیم چھوڑ کر بیرون ملک سے واپس آ گیا۔ گھر کے ہر فرد پر غم کے سائے تھے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ چچی، جن کی زبان کبھی خاموش نہیں رہتی تھی، اب بالکل چپ تھی۔ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے پاس رونے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا تھا، مگر ثانیہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اصل آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی، کیونکہ ابتسام کے ساتھ صرف ایک انسان نہیں مرا تھا، اس کے ساتھ اس کی حفاظت، اس کی پہچان اور اس کے سارے خواب بھی دفن ہو گئے تھے۔ المیر شاہ جیسے ہی اپنے والد کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا، اسے اندازہ ہو گیا کہ آج پھر کوئی نہ کوئی بحث اس کی منتظر ہے۔ کمرے میں حسب معمول سیاسی نقشے، فائلیں اور انتخابی مہم سے متعلق دستاویزات بکھری پڑی تھیں۔ اس کے والد اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دادی ایک طرف خاموش سی تسبیح گھما رہی تھی۔ المیر شاہ نے ابھی سلام کیا ہی تھا کہ اس کے والد نے بغیر کسی تمہید کے سخت لہجے میں کہا، اس مرتبہ یہ الیکشن تمہیں ہی جیتنا ہے۔ اگر تم اس الیکشن میں کامیاب نہ ہوئے یا پوری سنجیدگی سے میدان میں نہ اترے تو یاد رکھنا، ہم تمہیں اپنی ساری جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ المیر شاہ نے اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھا، وہ صرف ہلکے سے طنزی انداز میں مسکرایا اور سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں اس دولت اور شہرت کا بھوکا ہوں؟ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر الفاظ میں چھپا احتجاج واضح محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سیاست سے زیادہ کاروبار پسند ہے۔ میں اپنے کاروبار سے کئی کامیاب منصوبے کھڑے کر چکا ہوں، میری اپنی شناخت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کب تک لوگوں کو وعدوں اور نعروں کے سہارے خوش کرتے رہیں گے۔ آخر آپ سب کو اس سے ملتا کیا ہے؟ اس کے والد کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی، مگر المیر شاہ رکا نہیں۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف عوام کی خاطر اور دادی کی خاطر لڑ رہا ہوں، ورنہ مجھے اس کرسی اور اقتدار میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کے والد غصے سے کرسی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں کاروبار کرتے ہوئے، اور تم خود کو بہت بڑا تاجر سمجھنے لگے ہو۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے پہلے بزنس کا سرمایہ بھی میرے اکاؤنٹ سے گیا تھا۔ اگر میں مدد نہ کرتا تو شاید آج تم کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ الفاظ گویا سیدھا المیر شاہ کے دل پر وار تھے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سختی نمودار ہوئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، بہت جلد وہ رقم واپس کر دوں گا، 1 روپیہ لوٹا دوں گا۔ اس کی آواز میں خودداری صاف جھلک رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے والد طنزیہ انداز میں ہنس پڑے۔ واپس کر دو گے تم؟ ان کی ہنسی میں تحقیر نمایاں تھی۔ المیر شاہ نے مٹھی بھینچ لی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس کے والد نے اسے اس انداز میں نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو۔ وہ ایک طاقتور سیاستدان تھے، اقتدار ان کی زندگی کا محور تھا۔ ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب اختیار، اثر و رسوخ اور سیاسی طاقت تھی، جبکہ المیر شاہ بالکل مختلف سوچ رکھتا تھا۔ وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنی شناخت بنانا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں کے دل جیتنے پر یقین رکھتا تھا، ووٹ خریدنے یا وعدوں کے ذریعے انہیں متاثر کرنے پر نہیں۔ اسی فرق نے برسوں سے باپ بیٹے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ المیر شاہ جانتا تھا کہ اس کے والد نے اسے سیاست میں لانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، کبھی غصہ، کبھی دھمکیاں، کبھی جذباتی بلیک میلنگ کی، مگر وہ ہر بار انکار کرتا رہا۔
آخرکار جب دادی نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ خاندان کی سیاسی میراث سنبھالے تو وہ انکار نہ کر سکا۔ وہ دادی سے بے حد محبت کرتا تھا، ان کی ایک بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر آج پھر وہی پرانا تنازع سر اٹھا رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کا ماحول بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دادی نے تسبیح ایک طرف رکھی اور قدرے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بس کرو تم دونوں۔ دونوں کی نظریں فوراً ان کی طرف اٹھی، ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ تم دونوں شاید میری میت دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے۔ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ المیر شاہ، تمہارے کہنے کے مطابق الیکشن لڑ رہا ہے، اب تم بھی اپنی زبان بند رکھو۔ خدا کے لیے میری عمر کا تو خیال کرو، تم دونوں کی لڑائیاں میرا دل گھبرا دیتی ہیں۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ المیر شاہ نے فوراً نظریں جھکا لی، اس کے والد بھی خاموش ہو گئے۔ دونوں جانتے تھے کہ اس گھر میں اگر کوئی ایک شخصیت تھی جس کی بات وہ ٹال نہیں سکتے تھے تو وہ دادی تھی۔ کچھ لمحوں تک صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی، مگر ظاہری خاموشی کے باوجود دونوں کے دلوں میں برسوں کے شکوے زندہ تھے۔ المیر شاہ کی نظروں کے سامنے اپنی مرحوم ماں کا چہرہ آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ماں کے انتقال کے بعد وہ کس قدر ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ اپنے والد کی محبت اور توجہ کی ضرورت تھی، مگر اس کے والد شاید اپنے سیاسی سفر میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں اپنے بیٹے کے درد کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں اتنا اہم ہو گیا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے جذبات کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ امیر شاہ کے دل میں ہمیشہ یہی شکوہ رہا کہ اس کے والد نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ حکم دیا، فیصلے سنائے اور توقعات مسلط کی، مگر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اس کے والد کو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے خاندان کے لیے قربان کر دی ہے، اور اب ان کا بیٹا ان کی میراث سنبھالنے سے انکار کر رہا ہے۔ دونوں اپنی جگہ درست تھے، اور شاید یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اختلاف صرف سیاست کا نہیں تھا، اختلاف سوچ کا تھا، نظریات کا تھا، محبت کے اظہار کا تھا۔ ایک طاقت اور اختیار کے ذریعے زندگی جینا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا عزت اور محنت کے ذریعے۔ یہی فرق برسوں سے ان کے درمیان فاصلے بڑھا رہا تھا، اور آج بھی وہ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، مگر دلوں کے درمیان فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ تھے۔ اس چھوٹی سی بریک کے لیے بہت معذرت، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ چلے یہ بتائیے کہ آج کی کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ آمنہ کی زندگی میں کیا طوفان برپا ہوا ہے، اور آگے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ سب ہمیں آگے جا کر پتہ چلے گا۔ لیکن کیا اس کی زندگی اب سنبھل پائے گی؟ کیا وہ سب کچھ سنبھال سکے گی؟ کیا وہ چچی جو پہلے ہی اس کی دشمن تھی، کیا اب اسے برداشت کر لیں گی؟ یہ ہمیں آگے چل کر پتہ چلے گا۔ گھر کے صحن میں اس وقت ایک عجیب قیامت برپا تھی۔ دیواروں سے ٹکراتی ہوئی چیخوں کی آوازیں پورے محلے تک سنائی دے رہی تھیں۔ چچی دونوں ہاتھ سر پر رکھے کبھی سینہ پیٹتی اور کبھی زمین پر بیٹھ کر بین کرنے لگتی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آواز روتے ہوئے بھاری ہو گئی تھی۔ یہ زندگی کا پہلا دن تھا جب ان کے رونے اور چیخنے پر گھر کا کوئی فرد ان کے حق میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کوئی انہیں دلاسا دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کے آنسو پونچھنے والا نہیں تھا۔ آج ہر شخص کی نظریں صرف ایک ثانیہ پر جمی ہوئی تھیں، جو کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، بے بسی اور ذلت کے ملے جلے آثار تھے۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، مگر اس کی زبان پر صرف ایک ہی سچ تھا جسے وہ سب کے سامنے دہرا رہی تھی۔ چچی نے اچانک غصے سے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھیں، آپ کی شرافت کا اس نے ہمیں کیا صلہ دیا ہے؟ آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر ہی الزام لگانے لگی ہے۔ خدا کا خوف کر لڑکی، مرنے والے کا تو خیال کر لیتی۔ اس کے مرنے کے بعد اپنا گناہ اس کے سر ڈال رہی ہے۔ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی آواز نفرت سے کانپ رہی تھی۔ بتا دے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ اسے فون کر کے یہاں بلاؤ، اپنے اس گند کو یہاں سے لے جاؤ۔ میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی ہوئی عزت پر داغ لگانے چلی آئی ہے۔ ثانیہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ٹوٹ جانے کے باوجود ایک ضد موجود تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں۔
اس کی آواز لرز گئی۔ یہ بچہ ابتسام کا ہے، ہم نے نکاح کیا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی ایسی تھی جیسے ہر شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہو، اور یقین کرنا مشکل تھا ان کا بیٹا تو ہفتہ پہلے مر چکا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اسے اپنے ہی بچے کے وجود کی یوں وضاحت دینی پڑے گی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی عزت، اپنے نکاح اور اپنی محبت کے ثبوت مانگے جائیں گے۔ اس کا دل شدت سے ابتسام کو یاد کر رہا تھا۔ ابتسام اتنی جلدی دنیا سے کیوں چلے گئے؟ اگر جانا ہی تھا تو کم از کم اس نکاح کو خفیہ نہ رکھتے۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ جو مرد اپنے گھر والوں کے سامنے عزت سے نکاح کا اعلان نہ کر سکے، اس سے صرف محبت کی بنیاد پر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ابتسام نے اسے ہمیشہ یقین دلایا تھا کہ وقت آنے پر سب کو بتا دیں گے۔ وہ اپنی ماں کے سخت مزاج رویے سے ڈرتا تھا۔ وہ اسے طعنوں اور نفرت بھری باتوں سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے نکاح کو راز رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اتنی مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے اپنی ماں اور بھائی کے سامنے ایک بار بھی اس نکاح کا اقرار کر لیا ہوتا تو شاید آج وہ اس کٹہرے میں کھڑی نہ ہوتی، شاید آج اس کے کردار پر سوال نہ اٹھ رہے ہوتے، شاید آج اس کے بچے کو حرام کہنے والے لوگ خاموش ہوتے۔ میں تمہیں کتنی معصوم اور بھولی بھالی سمجھتا تھا۔ اچانک ابتسام کے بڑے بھائی کی سخت آواز گونجی۔ وہ نفرت سے اسے گھور رہا تھا۔ ہمیں لگتا تھا ہماری بہن کی کمی پوری ہو گئی، تمہیں اپنی بہن کی جگہ دی، عزت دی، اور آج تم میرے مرے ہوئے بھائی پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکاح نامہ دکھاؤ۔ یہ سوال سن کر اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ نکاح نامہ؟ وہ تو ابتسام کے پاس تھا۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے بمشکل کہا، ابتسام کے پاس نکاح نامہ ہے۔ یہ سنتے ہی چچی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، گویا یہی جواب سننے کے منتظر تھے۔ تبھی اس کے چچا جو اب تک خاموش بیٹھے تھے اچانک کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ بس بہت ہو گیا، ان کی آواز گونجی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، ہمیشہ اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ تم پر بلا وجہ شک نہ کیا کرے۔ وہ چند لمحے اسے گھورتے رہے۔ اور آج تم ہر بات کا الزام میرے مرے ہوئے بیٹے پر ڈال رہی ہو۔ ثانیہ کے قدم لرز گئے۔ چچا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مگر انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ الفاظ سن کر اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن چچا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں کہاں جاؤں گی؟ ہماری بلا سے جہاں بھی جاؤ۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ ہم مزید بدنامی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری وجہ سے پورا خاندان لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنے گا۔ یہ سن کر اس کا دل چیخ اٹھا۔ جس گھر کو وہ اپنا گھر سمجھتی تھی، آج وہی گھر اسے دھتکار رہا تھا۔ جس شخص کو وہ باپ جیسا مانتی تھی، وہی اسے دروازے سے نکالنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے آخری امید کے طور پر اپنی دیور کی طرف دیکھا۔ وہی دیور جو ہر وقت آپ ہی کہہ کر اس کے پیچھے گھومتا رہتا تھا، وہی جو اس کی ہر بات پر ہنس دیتا تھا، وہی جو اسے اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ مگر آج وہ نظریں چراتا ہوا مڑا اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، ایک بار بھی اس کے حق میں ایک لفظ نہیں بولا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ چچی نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ نکل یہاں سے، انہوں نے زور سے جھٹکا دیا۔ لڑکی لڑکھڑا گئی۔ چچی میری بات سنیں، مگر جواب میں دوسرا جھٹکا ملا۔ چچی نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ وہ بے بسی سے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے میری بات سن لے۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ وہ نکاح نامہ موجود ہے، اقتصاد کے پاس ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ اسے لے کر گیا ہے، آپ لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ مگر کسی کے چہرے پر یقین کا ایک ذرہ تک نظر نہ آیا۔ یہ ابتسام کی اولاد ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ لوگ اسے یوں گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اس بچے کا کوئی قصور نہیں، لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔
ہر شخص نے یا تو نظریں پھیر لی تھی یا پھر اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ چچی مسلسل اسے گھسیٹتی جا رہی تھی، اس کے قدم فرش پر رگڑ کھا رہے تھے، آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر وہ کہاں جائے؟ کس دروازے پر دستک دے؟ کسے اپنا دکھ سنائے؟ جس شخص کے نام پر وہ زندہ تھی وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا، اور جو لوگ اس کے اپنے تھے وہ اسے اپنا ماننے سے انکار کر چکے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے اس نے ایک آخری بار گھر کے اندر نظر دوڑائی۔ شاید کوئی رک جائے، شاید کوئی آواز دے دے، شاید کوئی کہہ دے کہ اسے مت نکالو، لیکن پورے گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے وہ کبھی اس خاندان کا حصہ رہی ہی نہ ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی دنیا کے دروازے اس کے منہ پر بند ہونے والے تھے۔ تیز رفتار گاڑی سڑک پر یوں دوڑ رہی تھی جیسے وقت سے مقابلہ کر رہی ہو۔ المیر شاہ کا ذہن پہلے ہی الیکشن مہم، جلسے اور سیاسی دباؤ میں الجھا ہوا تھا۔ آج اس کی زندگی کا اہم دن تھا، پہلا بڑا جلسہ جس میں وہ خود کو ثابت کرنے والا تھا، مگر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بیک دبایا۔ سامنے سڑک پر ایک لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے گری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی بمشکل رکی تھی، حادثہ نہیں ہوا تھا مگر منظر خوفناک تھا۔ المیر نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس گرد آلود تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار بڑبڑایا، اے لڑکی ہوش میں آؤ، تمہیں تو میری گاڑی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ لیکن وہ بے حس و حرکت پڑی رہی، ارد گرد کوئی نہیں تھا، سڑک سنسان تھی۔ المیر کے ذہن میں فوراً مختلف خدشات ابھرنے لگے، ہر چیز ایک لمحے میں ذہن میں گھوم گئی۔ اگر کسی نے اس کے پلان کو کیا ہوا اسکرپٹ بنایا ہو تو؟ اس نے خود سے کہا، وہ جانتا تھا کہ الیکشن کے قریب ذرا سی غلطی بھی اس کی ساکھ تباہ کر سکتی ہے، مگر ایک بات واضح تھی کہ وہ اسے یوں سڑک پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجبوری میں اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اور اسٹاف حرکت میں آ گئے۔ یہ کون ہے آپ کی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ المیر لمحے بھر کو رکا، پھر جلدی سے بولا، بیوی ہے میری، علاج کریں اس کا۔ یہ جھوٹ اس نے خود کو بچانے کے لیے بولا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ایمرجنسی میں لڑکی کو داخل کیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مبارک ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ سر یہ حاملہ ہیں۔ واٹ؟ المیر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے ذہن میں ہزار سوال ابھرنے لگے۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ اور یہ بچہ؟ اس کے اندر الجھن اور خوف دونوں تھے۔ اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو میڈیا اسے ہاتھوں ہاتھ لے لے گا۔ اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ دادی کال کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے فون نہ اٹھایا تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ ہاں دادی، اس نے دبے لہجے میں کہا۔ دادی کی آواز میں خوشی اور حیرت تھی۔ ارے آخر کس کو اپنی بیوی بنایا ہے؟ ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ خوشی سننے کے لیے دل ترس گیا تھا۔ المیر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ دادی بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فون والد کو دے دیا۔ اب دوسری طرف سے غصے کی آواز آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ الیکشن کے اتنے قریب تم نے یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ میڈیا کو پتہ چلا تو سب ختم ہو جائے گا۔ المیر خاموش رہا۔ تم فوراً پریس کانفرنس کرو گے، اس لڑکی سے بیان دلوا کر کہ یہ ہسپتال کی غلطی تھی، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اوکے ڈیڈ۔ فون بند ہو گیا۔ المیر نے بے چینی سے کمرے کی طرف دیکھا جہاں لڑکی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا ذہن اب مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے خود کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک ڈاکٹر اس کے قریب کھڑا تھا۔ نرس کے جانے کے بعد وہ لڑکا جو خود کو معاملے کا ذمہ دار ظاہر کر رہا تھا اس کے قریب آیا۔ تمہیں ایک بیان دینا ہوگا میڈیا کے سامنے، ثانیہ نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کیسا بیان؟ وہ لڑکا جلدی سے بولا، یہ کہ تم جان بوجھ کر بے ہوش ہوئی تھی، یہ اسپتال کی غلطی تھی، اور ہاں اپنے شوہر کا نمبر دو، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ ثانیہ کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور میں میڈیا کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز میں تھکن تھی مگر ضد بھی۔
اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی. اس کے ذہن میں ماضی کی تصویریں چلنے لگیں. ابتسام، وہ محبت جو خواب بنی تھی اور پھر ایک دن حادثے نے سب کچھ ختم کر دیا. اس کی آنکھیں بھر آئیں. آپ کو میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا. میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے. میں عدت میں ہوں اور میں میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتی. وہ رک گئی. براہ کرم مجھے اکیلا چھوڑ دے. وہ لڑکا حیران رہ گیا. یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تیزی سے بولا. مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں. تمہیں کسی نے پیسے دیے ہیں نا؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ ثانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. پھر میں خود پتہ لگاتا ہوں تمہارے شوہر کا. وہ فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا. ثانیہ بستر پر نیم بے ہوشی کی عالم میں پڑی تھی. اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے. وہ اب اکیلی نہیں تھی. اس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی. ایک سوال یہ تھا، کیا وہ اس بچے کو وہ زندگی دے پائے گی جس کا وہ حقدار تھا، یا وہ بھی اس درد اور تنہائی میں بڑا ہوگا جس میں وہ خود جی رہی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. المیر شاہ کھڑکی کے قریب کھڑا کافی دیر سے خاموش تھا. اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں ثانیہ کے بارے میں حاصل کی گئی تمام معلومات موجود تھی. چند دن پہلے تک وہ اسے ایک سازش کا حصہ سمجھ رہا تھا، مگر اب حقیقت اس کے سامنے پوری طرح کھل چکی تھی. وہ جان چکا تھا کہ ثانیہ کون ہے. وہ جان چکا تھا کہ اس نے اپنے مرحوم شوہر ابتسام سے خفیہ نکاح کیا تھا. وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ ابتسام کی موت کے بعد اس کی ساس نے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ اس لڑکی نے ہر دروازے پر اپنی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا. المیر کی نظریں سامنے بیٹھی ثانیہ پر ٹک گئی. وہ کرسی پر بیٹھی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر زندگی باقی نہ ہو. اس کی آنکھوں میں نہ کوئی امید تھی، نہ کوئی خواب، جیسے سب کچھ دفن ہو چکا ہو. کافی دیر کی خاموشی کے بعد المیر نے گہرا سانس لیا. اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے. ثانیہ نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا. کون سا حل؟ تم مجھ سے نکاح کر لو. کمرے میں خاموشی چھا گئی. چند لمحوں تک ثانیہ کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے. کیا؟ المیر نے سنجیدگی سے کہا. عدت ختم ہونے کے بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور تب تک دنیا کو یہی بتائیں گے کہ ہمارا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے. ثانیہ کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی. المیر نے بات جاری رکھی. میں تمہارے بچے کو اپنا نام دوں گا. لوگ تمہیں میری بیوی کے طور پر جانیں گے اور تمہاری آنے والی زندگی محفوظ ہو جائے گی. چند لمحے ثانیہ اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا. میں ایسا کیوں کروں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی. کیوں بولوں میں جھوٹ؟ المیر نے سکون سے اسے دیکھا. کیونکہ دنیا سچ سے زیادہ نام کو مانتی ہے. مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی اولاد کی تو ہوگی. یہ سن کر ثانیہ خاموش ہو گئی. المیر نے آہستگی سے کہا. آج تم مضبوط بن سکتی ہو، کل بھی بن سکتی ہو، لیکن جب تمہارا بچہ بڑا ہوگا اور پوچھے گا کہ اس کا باپ کون تھا تو کیا جواب دو گی؟ ثانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. میں اسے سچ بتاؤں گی. اور معاشرہ؟ المیر نے فوراً سوال کیا. معاشرہ اسے کیا کہے گا؟ ثانیہ کے پاس جواب نہیں تھا. المیر پوری سنجیدگی سے بات کر رہا تھا. تم اپنی زندگی تو کسی طرح گزار لوگی، مگر کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد بھی ہر قدم پر اپنی شناخت ثابت کرتی پھرے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح سوالوں کے کٹہرے میں کھڑی ہو؟ ثانیہ نے نظریں جھکا لی. اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر آ گئے. وہ جانتی تھی کہ المیر کی بات غلط نہیں تھی. یہ دنیا سچ نہیں دیکھتی، صرف نام دیکھتی ہے، صرف رشتوں کے لیبل دیکھتی ہے. المیر نے دھیرے سے کہا. تمہاری اور تمہارے بچے کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، بس اتنا ہی چاہتا ہوں. اسی دوران دروازہ کھلا اور المیر کے والد اندر داخل ہوئے. انہیں پہلے سے ہی ساری حقیقت معلوم ہو چکی تھی. انہوں نے ثانیہ کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے. ہم کوئی اور حل نکال لیتے ہیں. ان کی آواز میں سختی تھی.
میں تمہیں ایک لاوارث لڑکی سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ ثانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر المیر فوراً بول اٹھا، وہ لاوارث نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس کا شوہر مر چکا ہے، اس کی عزت نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ المیر کے والد نے بیٹے کو گھورا، مگر وہ جانتے تھے کہ المیر جب کوئی فیصلہ کر لے تو اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد آخر کار دادی کو راضی کیا گیا۔ دادی نے ہی گھر میں سب سے پہلے المیر کا ساتھ دیا اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ اسی شام میڈیا کے سامنے مشترکہ بیان دیا جائے گا۔ چند گھنٹوں بعد میڈیا ہال میں غیر معمولی رش تھا۔ کیمروں کی روشنیاں مسلسل چمک رہی تھیں۔ صحافی بے چین تھے، عوام حیران تھی۔ ہر کوئی ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، المیر شاہ نے خفیہ شادی کب کی؟ المیر پورے اعتماد کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، جبکہ ثانیہ اس کے برابر خاموش بیٹھی تھی۔ صحافیوں کے سوالات شروع ہوئے۔ آپ نے شادی کیوں چھپائی؟ کب ہوئی؟ عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ المیر نے مہارت سے گفتگو کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ یہ ہماری ذاتی زندگی تھی، مناسب وقت پر اعلان کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ہر جواب کے بعد شور بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف ایک گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چچی کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ٹی وی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نہ کہتی تھی یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں تھا؟ یہ لڑکی میرے مرے ہوئے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ ان کی آواز مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو کس بڑے سیاستدان کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ چچا خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید ندامت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ تبھی اچانک ابتسام کا چھوٹا بھائی کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بس کر دے امی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ چچی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر آواز اٹھا رہے ہو؟ آج اٹھاؤں گا۔ وہ پھٹ پڑا، کیونکہ سچ اب مزید نہیں چھپ سکتا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کل مجھے بھائی کا سامان ملا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس سامان میں نکاح نامہ بھی تھا۔ چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور چچا چونک کر کھڑے ہو گئے۔ کیا؟ جی ہاں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ثانیہ واقعی بھائی کی بیوی تھی۔ وہ جو کچھ کہتی رہی سب سچ تھا۔ چچی کے ہونٹ لرزنے لگے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ آپ کو ثانیہ پسند نہیں تھی، یہ آپ کا حق تھا، مگر بھائی تو آپ کا اپنا بیٹا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ دہائیاں دیتی رہی، روتی رہی، بھائی کی قسمیں کھاتی رہی، مگر آپ نے ایک بار بھی یقین نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو نکاح نامہ مل چکا تھا، لیکن آپ نے ابا کو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے وہ کاغذ چھپا دیا۔ چچا جیسے پتھر کے بن گئے۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ چچی کے چہرے پر خاموش اعتراف موجود تھا۔ آپ نے بھائی کی اولاد کو گناہ بنا دیا۔ آپ نے اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا، اور آج بیٹھ کر اس کی عزت کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ المیر شاہ کی بیوی نہیں ہے۔ یہ سب ایک ڈھونگ ہے، ایک مجبور لڑکی کی آخری پناہ۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ بھائی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ثانیہ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ ٹی وی اسکرین پر ثانیہ خاموش بیٹھی تھی، اور پہلی بار چچی کو محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے صرف ایک لڑکی کے ساتھ نہیں، اپنے مرے ہوئے بیٹے کے ساتھ بھی بہت بڑی ناانصافی کی تھی۔ 6 ماہ بعد زندگی نے ثانیہ کو وہاں لا کھڑا کیا تھا جہاں کھڑے ہونے کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتال کے VIP فلور کے باہر میڈیا کا ہجوم موجود تھا۔ رپورٹرز اور کیمرہ مین بے صبری سے کسی خبر کے منتظر تھے۔ ہر چینل یہی بریکنگ نیوز چلا رہا تھا کہ معروف سیاسی رہنما المیر شاہ کے گھر ننھے مہمان کی آمد ہوئی ہے، مگر اسپتال کے کمرے کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ المیر شاہ اپنی باہوں میں ایک ننھی سی پری کو تھامے کھڑا تھا۔ بچی نرم گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور گہری نیند سو رہی تھی۔ المیر کی نظریں بار بار اس کے ننھے سے چہرے پر جا کر رک جاتی، اور ہر بار اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل جاتی۔ بالکل فرشتے جیسی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔
بستر پر لیٹی ثانیہ کمزوری کے باوجود مسکرا دی۔ زچگی کی تکلیف نے اسے نڈھال کر دیا تھا، مگر آج اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے المیر کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جو اس کی زندگی کے سب سے تاریک دور میں اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ جب سب نے اس پر انگلیاں اٹھائی تھیں تب المیر نے اس پر یقین کیا تھا۔ جب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا تب اس نے اسے اپنا نام اور تحفظ دیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو ثانیہ نے نظریں اٹھائی۔ اس کے چچا اور دیور اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں پر ندامت نمایاں تھی۔ المیر نے انہیں مکمل احترام کے ساتھ اندر آنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ ثانیہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ چچا آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا، ثانیہ نے نرمی سے جواب دیا۔ چچا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے دھیرے سے کہا، لیکن تم نے ہمارے لیے دل میں نفرت نہیں رکھی، اس کے لیے ہم ہمیشہ تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ ثانیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ انہیں بہت پہلے معاف کر چکی تھی، کیونکہ زندگی نے اسے سکھا دیا تھا کہ بعض اوقات معاف کرنا ہی اپنے زخموں کو بھرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا دیور بھی آگے بڑھا اور ننھی بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بھائی کی نشانی، اس نے دھیرے سے کہا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ المیر نے احتراماً نظریں جھکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن حال کو خوبصورت ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ بچی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد المیر اور ثانیہ کا نکاح بھی سادگی سے انجام پا گیا تھا۔ کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی تھی، مگر اس نکاح میں عزت، اعتماد اور خلوص شامل تھا۔ دادی تو اب ثانیہ پر جان چھڑکتی تھی۔ کبھی اس کے لیے سوپ بنواتی، کبھی پھل کاٹ کر لاتی اور کبھی ننھی بچی کو گود میں لے کر دعائیں دیتی۔ میری دونوں بیٹیاں، وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتی۔ یہاں تک کہ المیر کے والد کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس رشتے کے خلاف تھا، آج وہی ثانیہ کی عزت اور خیال رکھنے والوں میں سب سے آگے تھا۔ ثانیہ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر ایک نظر المیر پر ڈالی جو محبت بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ عزت، محبت اور اپنے پن کے لیے ترستی تھی، اور آج اللہ نے اسے وہ سب عطا کر دیا تھا جس کی وہ صرف دعا کیا کرتی تھی۔ زندگی نے اسے بہت رلایا تھا، مگر آخرکار اسے ایک ایسا گھر، ایک ایسا ساتھی اور ایک ایسی خوشی عطا کر دی تھی جس نے اس کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ تو بالآخر ثانیہ کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ بہت مشکلات، بہت تکالیف اور دکھوں کے بعد اسے اس کی من پسند زندگی مل گئی۔ اسے ایک ایسی زندگی مل گئی جس کی شاید اس نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو کہانی ضرور پسند آئے گی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔